کہ منصفانہ اور شفافیت سے وہ پیسہ نہیں بانٹا گیا، اس لیے وہ سڑکوں پہ ہیں۔ ہم نے تھوڑے سے وقت میں اور یہ احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے 180 ارب روپیہ بانٹا، 180 ارب روپیہ، یہ جب لاک ڈاؤن لگا تھا، اور 180 ارب روپیہ بانٹا۔ ایک آدمی نے سارے پاکستان میں نہیں کیا کہ سیاسی بنیاد پہ پیسے بانٹے گئے، سب نے تسلیم کیا، ہمارے مخالفین نے تسلیم کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سندھ میں جو ہمارا صوبہ نہیں ہے، وہاں سندھ کی آبادی سے زیادہ پیسے بانٹے گئے، حالانکہ پیپلز پارٹی کا صوبہ تھا، کیونکہ صرف اور صرف میرٹ کے اوپر ڈسٹریبیوشن ہوئی۔ تو یہ جو آپ کا بھی پروگرام ہے عثمان ڈار کامیاب جوان کا، اس میں جتنی میرٹ ہوگی اتنا یہ پروگرام کامیاب ہوگا۔ جو لوگوں کو آپ پیسے جو چیزیں بانٹیں گے، یہ جس طرح آپ نے یہ جو ٹریکٹرز کا کہا، اور جو آپ بھی باقی قرضے دے رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی بزنسز شروع کر سکیں، تو اس کے اوپر مجھے پتہ ہے آپ کا سارا سسٹم، اور اس لیے مجھے اعتماد ہے کہ اس میں لوگ جو بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے وہ میرٹ کے اوپر، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی سیاسی افیلیشن یا کوئی فیورٹزم نہیں ہوگی، اور یہی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت کامیاب ہوگا۔ اور ایک منٹ، اور میں جو امین اسلم جو آپ نے ابھی کیا، ایک بات کر لو بات۔ سمجھ گیا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہماری کوششیں، اور جو لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی اب ہمارا تحریک انصاف لے کے آ رہی ہے، بالکل ایک نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے۔ ساری اس کی کوشش یہ ہے کہ جو پاور ہے وہ نیچے تک جائے یا ڈیوالو کرے، تو جتنی لوگوں کی سہولتیں ان کے گھروں میں مل سکتی ہیں، ان کے بلکہ گاؤں کی سطح پہ مل سکتی ہیں، شہروں کے اندر مل سکتی ہیں، اتنا ہی بہتر نظام ہوتا ہے۔ تو جو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا گورننس کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں، جو نیا بلدیاتی نظام ہے، جو انشاءاللہ اسی سال جب الیکشن ہوں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو زیادہ تر لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں وہ ان کے گھروں میں حل ہوں گے۔ اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں انصاف کی، کیونکہ اس میں عدلیہ سے ہمیں کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو نہیں ہے، یہ ہمیں عدلیہ سے کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ ضرور ہم بات کریں گے، میرا اپنا بالکل آپ سے میں اگری کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ لوگوں کو اتنی دور جانا نہیں چاہیے انصاف لینے کے لیے، ان کو جتنا بھی ڈیوالو کریں ہائی کورٹس تو اتنا فائدہ ہوگا۔ اور جو میں اب جو تیسری چیز پہ آنا چاہتا ہوں، امین اسلم نے جو بھی آپ سے باتیں کی، یہ بھی بہت اہم باتیں ہیں۔ پاکستان میں ہم نے کبھی ان چیزوں کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، ماحولیات کسی نے پرواہ نہیں کی۔ میں جب چھوٹا سا تھا تو میں یہ چیچا وتی کے جو بڑا جنگل ہوتا تھا، یہاں میرے ماموں شکار پہ مجھے لایا کرتے تھے جب میں 8-9 سال کا تھا، مجھے تب سے یاد ہے بڑا گھنا جنگل تھا۔ آہستہ آہستہ سارے جنگل ہی ختم ہو گئے، بڑے بڑے جنگل تھے، بڑے بڑے درخت تھے، ٹمبر مافیا نے وہ چھانگا مانگا کے جنگل، اس میں سارے بڑے درخت چلے گئے۔ یہ دیپال پور میں جنگل تھا وہ گیا، میاں والی میں بہت بڑا جنگل تھا کندیاں، وہ ختم ہو گیا۔ تو اب جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اب پھر سے پاکستان میں جنگلات اپنے اگا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری طرح ایک ریفارسٹیشن، یعنی ایک جو 10 ارب 10 بلین ٹری سونامی، یہ اب انٹرنیشنل پروگرام اکنالج کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر اب ہم ہر جگہ، پہلے تو وہ سارے جنگل ان کے اوپر قبضے ہوئے تھے، تو وہ قبضہ کا تو آپ کو پھر سے میں نے کہہ دیا کہ عثمان بزدار نے تو جہاد کر دیے قبضہ کے اوپر، تو انشاءاللہ جنگلات کے بھی سارے قبضے چھڑائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک بس تو امین اسلم
ایک تو یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے کہ ہم پہلے جو سیوریج کو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنائیں گے، جو کہ آج جس کی میں نے انوگریشن کی ہے، کہ یہاں یہ جو گندا پانی ہم اپنے دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں، ہمارے وہ نیچے جا کے گراؤنڈ واٹر میں مل جاتا ہے، کسی نے آج تک پرواہ نہیں کی۔ ایک پاکستان کا بنایا ہوا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، وہ جو جس کی میں نے آج انوگریشن کی ہے، جو کہ 4 ارب کا امپورٹ کریں تو بنتا ہے، جو 40 کروڑ کا یہاں لوکلی بنا ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم نے سارے پاکستان کی ڈسٹرکٹس میں لے کے جانا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے کیونکہ پانی کا آگے جا کے مسئلے آ رہے ہیں، پاکستان میں ابھی بھی آ رہے ہیں، تو وہ جو پانی ہے اس کو ٹریٹ کر کے، اور وہ جو پانی ٹریٹ کر دیں گے، وہ پھر اس سے جنگلوں کے اندر، جنگل اگانے کے اندر وہ پانی کو استعمال کریں گے، تو وہ پانی بھی گراؤنڈ واٹر یا ہمارا جو پینے کا پانی اسے متاثر نہیں کرے گا، اور اس پانی سے ٹریٹ کر کے تو اس کو ہم اپنے جو جنگلات، اب ہم پوری طرح کیمپین کرنے لگے ہیں، یہ جو جنگل آپ کے تباہ ہو گئے، ان کو اگانے کے لیے اس پانی کو استعمال کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو امین اسلم نے بات دوسری بھی کی کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ سارے باہر سے کولا امپورٹ کرتے ہیں، وہ سارا کولا ادھر سے ٹرین میں آتا ہے ساہیوال تک۔ اصولوں تو یہ پلانٹ اگر بنانا ہی تھا کولے کے اوپر پاور پلانٹ، تو یہ سمندر کے پاس بناتے تاکہ اتنی دور کولا لانا نہ پڑتا، لیکن اس کے ہم جو سٹڈی کر رہے ہیں، بڑے برے ماحولیات کے اوپر اثرات ہیں، تو اس کے اوپر بھی آگے سٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ لیکن کوشش اب یہ ہے کہ یہاں ریفارسٹیشن، بہت زیادہ آپ کے درخت اگائے جائیں تاکہ وہ آپ کی ماحول کو، آپ کی پولوشن لیولز کم کریں۔ جو آخر میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے، دیکھیں ساہیوال کے لوگوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو آپ نے یہ سڑک کی بات کی، میں نے ان کو کہا کہ اس کی پوری فیزیبلٹی ہمیں دیں، کیونکہ میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا، مجھے تو نہیں پتا ابھی تک جتنے زیادہ آپ نے اناؤنس کر دیے ہیں، جتنے اربوں کے پروجیکٹس، اب پتہ نہیں کہ پیسہ ہے بھی، میں ایسے تو آپ کو اناؤنس ہی کرنے لگا تالیاں بجوانے کے لیے، لیکن جب مجھے پتا چل جائے گا کہ ان کے پاس یہ فیزیبل ہے، پیسہ ہے، تو مجھے پتا ہے اس سڑک کی بڑی ضرورت ہے، بڑا فائدہ ہوگا۔